اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تکبر بہت بڑی بیماری ہے. الامراض حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا اور فرمایا اتنی بڑی بیماری ہے کہ 500 سال کی مسافت پر بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، لیکن متکبر جس کے دل میں رائے کے جانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ. اتنی بڑی بیماری کا آسان علاج، اتنی بڑی بیماری کا آسان علاج کیا ہے؟ فرمایا سلام کرو. اتنی بڑی بیماری کا آسان علاج کیا ہے؟ سلام کرو. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہوتا. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہوتا ہے. اتنی بڑی بیماری کا علاج یہ ہے کہ دوسروں کو کیا کرو؟ سلام کرو. فرمایا جو دوسرا کسی کے سلام کے انتظار میں ہوتا ہے یہ اس کے تکبر کی علامت ہے. لوگ گلا کرتے ہیں وہ فلاں کو دیکھے اس نے تو مجھے، عورتیں زیادہ کرتی ہیں، وہ فلاں نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا، وہ فلاں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے نہیں کیا تو آپ کر لیں. اور جو دوسروں کے سلام کے انتظار میں ہو یہ اس کے دل کے تکبر کی علامت ہے. حضور سے بڑا کوئی ہے؟ ارے بھائی حضور سے بڑا کوئی ہے؟ اور روایات میں آتا ہے حضور سے پہل سلام میں کوئی نہ کر سکا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں لکھا ہے سلام الصبیان، بچوں کو سلام. کس کو سلام؟ بچوں کو سلام. بچوں کو سلام. حضور راستے میں جاتے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، سلام کے لیے دن مختص نہ کریں. سلام کے لیے دن مختص نہ کریں. یہ شب قدر کا سلام ہے اور یہ عید کا سلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن بھی نہ کریں، بلکہ عید کے دن جو سلام ہے اس کو باقی دنوں میں پھیلا دیں. کیونکہ جو عام ہے اس کو خاص مت کرو. جو عام ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. جو عام ہے اس کو خاص کر دو، جو خاص ہے اس کو عام کر دو. صدقہ اللہ نے عام کیا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر، نماز کے لیے وقت ہے، صدقے کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. لیکن خود اپنی طرف سے مقرر کرو کہ صرف جمعرات کے دن ہی ایصال ثواب کی دیگ پکانی ہے تو یہ بدعت ہو جائے گا. صرف تیسرے دن ہی پکانی ہے تو بدعت ہو جائے گا. صرف 40ویں دن ہی پکانی ہے تو بدعت ہو جائے گا. اس کے لیے دن مختص نہیں ہے. جو عام ہے اس کو خاص مت کرو. ایسے ہی سلام عام ہے، اس کو بھی خاص مت کرو. اس کو خاص کرو گے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید والے دن بھی نہ کرو، بلکہ عید والے سلام کو باقی دنوں میں پھیلا لو. باقی دنوں میں بھی کرنا شروع کر دو تاکہ یہ مختص نہ ہو. شیطان کی ذریت کے مختلف کام ہیں. بعض کا کام کیا ہے؟ وہ نماز میں خلل ڈالتے ہیں. اور بعض کا یہ کہ وہ گھر کے اندر بہن بھائی کے اندر رکھنا ڈالتی. ان کے مختلف نام ہیں. جو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اس کو لہیان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لہیان کہتے ہیں. اور جو گھروں کے اندر خامن بیوی میں بہن بھائی کے اندر رکھنا ڈالتا ہے نا اس کو داسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ داسم. داسم روایات میں آتا ہے صرف سلام کے نور سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ سلام. اور جو آدمی گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہہ لے اس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر داسم نہیں داخل ہوگا. اور جو آدمی گھر میں داخل ہو کر سلام نہ کہے اس گھر میں داسم آ جاتا ہے. پھر بھائی کو بہن کے خلاف بھڑکاتا ہے، بہن کو بھائی، باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے. یہ سارا گھر جو ہے نا یہ دنگل بنا ہوا ہوتا ہے. یہ دنگل بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے گجرانوالا کے پہلوانوں کا کیا ہے؟ اکھاڑا ہے. ادھر باپ کا گریبان بیٹے کے ہاتھ میں اور بیٹی کا گریبان بھائی کے ہاتھ میں، بھائی کا گریبان بیٹی کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ یہ بدبخت گل میں داخل ہوا ہے اونٹ کی طرح گردن اٹھائی ہوئی، اس نے سلام نہیں کیا. تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. میں ایک جگہ یہ بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے اچھا اگر ہم گھر پہ داخل ہو جائیں تو آگے بیوی ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں
پھر لوگ تانا دیتے ہیں خزتہ سلاموں کو، خزتہ او بھائی السلام علیکم یہ دعا ہے، اور خامن کی دعا بیوی کے لیے مقبول ہے۔ باپ کی دعا اور ماں کی دعا سے بھی زیادہ طاقت ہے بیوی کے لیے خامن کی دعا میں، کیونکہ عورتوں کے لیے 3 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، خامن۔ نماز، روزہ، خامن۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، خامن راضی ہو، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اگر خامد اس کو کہے السلام علیکم، اس سے بڑی سعادت بیوی کے لیے ہے؟ اب بیوی کو گالیاں دینا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور سلام کرنا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسلام نہ سیکھنے۔ بات یہاں سے چلی کہ اللہ پاک جب یہ سلام پھیلے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سلام پھیلاؤ، سلام جنت میں بھی ہوگا، یہ اہل جنت کے اخلاق ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات جس معاشرے میں آ جاتی ہیں وہ جنت نذیر بن جاتا ہے، وہ جنت نذیر بن جاتا ہے۔